السلام علیکم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور ساتھی ہیں۔ یہ قریش کی بڑی اونچی شان والی عورت ہے۔ ان کے ابو کا نام خیلد بن اسد اور ان کی امی کا نام فاطمہ بن زائدہ ہے۔ ان کی شرافت و پاک دامنی کے آدھار پر سارے مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عادت، اچھے اخلاق اور خوبصورتی و بہترین سیرت کو دیکھ کر ہی آپ سے نکاح کی پسندیدگی ظاہر کی، کیونکہ قریش کے شریف لوگوں کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی وفادار جاں بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی گہری محبت تھی، اس لیے جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور یہ لگاتار 25 سال تک اللہ کے محبوب کی جاں نثاری و سیوا میں لگی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اتنی ہی محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے: خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اس سمے انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس ٹائم کوئی آدمی مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس سمے خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال اور اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کی سہمتی ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائی، اور اسلام کے شروع میں جبکہ ہر طرف آپ کا ویرودھ کیا جا رہا تھا، ایسے بھیانک اور برے سمے میں کیول ایک حضرت خدیجہ ہی کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح آپ پر قربان ہو رہی تھیں، اور اتنے خطرناک حالات میں جس مضبوطی ہمت کے ساتھ انہوں نے خطروں و مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اس معاملے میں پوری بیویوں کے بیچ آپ کو ایک انوکھا و اہم مقام حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں: ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ اور چوتھی حضرت فاطمہ۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائے تو ان کو ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجیے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنایا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے کیا، لیکن حضرت خدیجہ کی محبت آخری عمر تک حضور کے دل مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور کے گھر میں کوئی بقرعید ذبح ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی گوشت ضرور بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں رمضان میں مکہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ کے مشہور قبرستان حضور جنت المعلیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتار کر اپنے پاک ہاتھوں سے ان کو اتارا۔ اس سمے تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور نے ان کے جنازے پر نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 دن یا 5 دن پہلے حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک رنج غم میں نڈھال تھا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس گھٹنا کا قلب مبارک پر اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھ دیا۔